اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما شاء الله. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سبحان الله سبحان الله. وإن لك لأجرا غير ممنون. ما شاء الله. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، میں پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس گاؤں نون میں آ رہا ہوں. حالانکہ میں قریب کا رہنے والا ہوں، مگر اتفاق یہاں کے سادات کا ہمارے ساتھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ کافی گہرا تعلق رہا. مگر اتفاق کی بات کہ میں یہاں نہیں آ سکا. چند دن پہلے ہمارے ایک شاہ صاحب یہاں کے، اس میں گرامی ان کا، یہاں ابھی ملے تھے مجھے. وہ تشریف لے گئے ہمارے گوڑلے میں، تو انہوں نے مجھ سے بہت اصرار فرمایا کہ میں وہاں نون میں آؤں. تو بہرحال یہ گرمی کا موسم بھی تھا، پھر میری دعوتیں بھی بہت ہوتی ہیں، میں ذرا گریز کرتا ہوں، بہت خاص محفل ہو تو جاتا ہوں. لیکن شاہ صاحب نے اصرار فرمایا تو میں ان کی محبت اور ان کی جذبہ محبت اور مودت دیکھ کر، بس کوئی ضرورت نہیں، کافی ہے، میں بول رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، لے جائیں، کوئی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے. تو میں یہاں آ گیا. آپ نے خطاب سنتے بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے مجھ سے بہتر بولنے والے اور بہتر جاننے والے بہت اچھا بولتے ہیں. میں یہاں کوئی اپنی علمی دھاک بٹھانے نہیں آیا. صرف آپ چونکہ آل محمد اور محمد سے تعلق رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، اور میں اس مناسبت سے حضرات کا کچھ ذکر اور کچھ اس دور کے تقاضے جن کا ہمیں ہر دور میں خیال رکھنا چاہیے، اور ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جس پر ہمارے جو مخالف ہیں یا ہمارے ممدوحین جو ہیں، جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، حضور رحمت للعالمین کی اولاد امجاد، تو ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہے کہ ہم اس کا کوئی توڑ پیش نہ کر سکیں. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم قرآن و سنت کے دائرے میں بولیں. ابھی مجھ سے پہلے جو ہمارے ایک ذاکر بول رہے تھے، بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا یہ مفہوم اس انداز میں شاید نہیں بنتا ہو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اسماء حسنہ میں سے ہے. اللہ کا اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے. اسماء حسنہ بہت سے ہیں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا. اللہ کا صفاتی نام لینا اور ہے، اللہ کا ذاتی نام لینا اور ہے. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کا نام علی نہیں ہے. علی عظیم ہے،
علی صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ تو مطلب ہمیں بات ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارا جو مخالف ہے، ہم تو جناب علی کو ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، میں تو ان کے خاندان کا آدمی ہوں، اور پھر ویسے بھی ہماری محبت ہے، لیکن بات وہ کرنی چاہیے کہ جب اکھاڑے میں بات آ جائے تو پھر یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایک کوئی شیعہ فکر کا آدمی بول رہا تھا تو وہ اس کو اپنے چند ماننے والوں میں بول رہا تھا۔ چند ماننے والے نعرہ بھی لگائیں گے، تعریف بھی کریں گے، سبحان اللہ بھی کہیں گے، یہ کہیں گے، لیکن جب مخالف کی پارٹی میں وہ علم بڑی دولت ہے، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرت علی کے پاس بھی تو علم کی دولت تھی نا، علی کا نام آج تک کیوں بلند ہے؟ علم تھا۔ دسترخوان پر جو کی روٹی چلتی تھی، جو کھاتے تھے، اور ان کے مقابلے میں بنو امیہ جو تھے وہاں دسترخوان تھا، قورمہ تھا، بڑا کچھ تھا، لیکن جب مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو علی سے پوچھا جاتا تھا۔ تو میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے مومنین سے جو غلامان اہل بیت ہیں مجھے ان کا بڑا خیال ہے، بڑا ان کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ چونکہ ہمارا بڑے طبقے سے اور بڑے مسلکوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ ہم چونکہ دو چار لفظ عربی کے بھی جانتے ہیں، ہم نے باقاعدہ عربی زبان پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی بات کریں کہ جس کا مخالف بھی جواب نہ دے سکے۔ اپنے تو کیا ہیں، اپنوں کو تو جو کچھ آپ کہیں گے وہ تو واہ واہ کرتے رہیں گے، لطف یہ ہے کہ دشمن واہ واہ کرے۔ اور عربی ایک مقولہ میں آپ کو سنا دوں، کہتے ہیں کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ کمال اور ہنر وہ ہوتا ہے جس کی تعریف اپنے نہ کریں، دشمن کریں۔ اگر علم کی تعریف کریں تو دشمن کریں، دشمن کہیں کہ اس کا علم جو ہے نقطہ عروج پر ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اگر شجاعت ہے تو تعریف کرے کہ دلیری انتہا پر ہے۔ تو کوئی فن ہو، کوئی خوبی ہو، اس کی پہلے اگر دشمن تعریف کرے گا تو وہ آدمی باکمال ہوگا۔ جس کا صرف اپنا دائرہ، اپنے ماننے والے اس کی تعریف کریں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں نا، اپنے گھر میں مائیں جو ہیں، کوئی ماں بھی ہو، اس کا اپنا بچہ چاہے وہ لولا لنگڑا ہو، اندھا ہو، بد شکل ہو، تو اس کے لیے سارے اگر شہر میں پوچھیں تو ماں کہے گی میرا بچہ سارے شہر کے بچوں سے زیادہ حسین ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سارا محلہ بھی کہے نا کہ یہ حسین ہے، یہ تو نہیں۔ ماں کی ممتا جو ہے وہ تو کہے گی میرا بچہ سب سے حسین ہے، حسین سے حسین تر کو یہاں لے جائے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے سامنے لے آئے تو بچہ جس کی ماں کی جو محبت ہے بچے سے، وہ کہے گی کہ میرا بچہ نبوت ان کی اپنی جگہ میں مانتی ہوں، میں ان کے قدموں پر گرتی ہوں، لیکن میرا بچہ ان سے حسین ہے۔ تو ہم اگر اپنے کسی محبوب کو اہل بیت میں سے ہو، اولیاء اللہ میں سے ہو، کوئی ذات بھی ہو، تو اگر ہم اس مائی کی طرح دیکھیں گے آنکھیں بند کر کے کہ ہم نے اس کو خوبصورت کہنا ہی ہے، کمال اس میں ثابت کرنا ہی ہے، تو دنیا کا شور مچ جائے لیکن کہے جناب ان کے برابر کوئی نہیں ہے، تو یہ اس مائی والی رٹ ہے کہ کہے میرے بچے جیسا پورے شہر میں کوئی نہیں ہے حسین۔ مطلب یہ ہے کہ مائی کے بچے کو دوسرے محلہ والا وہی کہے نا، کوئی شہر والا بھی کہے کہ یہ حسین ہے نا، مدد تو حسن کا پھر ہے۔ کمال اور بھی کوئی مانے، اپنے ہی گھر والے مانتے رہے۔ تو علی کو اور اولاد علی کو صرف شیعہ پن میں بند نہ کرو کہ صرف شیعہ جو ہیں وہ علی کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے مائی والی کہ ایک گروپ بھی ان کو مانتا ہے، باہر نہیں مانتا کوئی۔ یہ تو آفاقی پیغام ہے، علی کا علم آفاقی ہے، پوری کائنات انسانیت علی کا پیغام سن رہی ہے۔ اگر جناب محمد منبر کائنات کے خطیب ہیں تو علی ان کے نائب اور وزیر ہیں، کہ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں علی کے علم کا وہ مقام ہے کہ یہودی، نصرانی،
اور ہندو سکھ ہر مذہب اور مسلمانوں کے تمام مسلک علی کے علم کو مانتے ہیں، صرف عقیدے کے لیے نہیں، عقیدے کے لیے نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ آپ آنکھیں بند کر لیں، اندھا بن جائیں، جس طرح وہ مائی کہتی میرا بچہ بہت خوبصورت ہے، بس یہی کہیں، بس یہی ہے اور تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ اندھے والی بات ہے، وہ ایک پاگل پن ہے۔ ہم پاگل پن سے علی کو نہیں مانتے، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ علی نے میراث کا ایک مسئلہ حل کیا ہے ایک آیت سے، اور دوران خطاب علی نے ایک میراث کا مسئلہ حل کیا ہے۔ آئیے، ہم طالب علم ہیں علم میراث کے، ہم نے مدرسے میں وہ کتاب پڑھی ہے اور آج سارے درس نظامی میں وہ پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی جس زمانے میں میں نے وہ کتاب پڑھی تھی درس میں، تو اس پر حاشیہ لگا ہوا تھا کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کو علی نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا تھا۔ اور مولوی جب پڑھانے بیٹھے، مدرس اور طلبہ پڑھنے بیٹھے، تو کم از کم اس کے سمجھنے کے لیے ذہین سے ذہین طالب علم کو 10 دن 8 دن لگتے ہیں۔ اور جناب علی سے دوران تقریر ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اتنا حصہ ہے فلاں، اس کی ماں یعنی فوت ہو گئی ہے، اس کی بہن ہے اور اس کا یہ حصہ بنتا ہے، تو اس میں سے اس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو ان کی جودت طبع اور اصابت رائے دیکھیے کہ جناب نے ذرا سے تامل میں اسی قافیہ کو بھی برقرار رکھا اور اسی کا جواب اسی میں دے گئے۔ تو ہم علی کو بڑے سمجھ سوچ کر مانتے ہیں، عقیدت سے نہیں مانتے۔ عقیدت سے بے وقوف آدمی بھی مان لیتا ہے، بدھو آدمی بھی مان لیتا ہے۔ اور علی کو ماننے کے لیے دماغ چاہیے، علی کو ماننے کے لیے علم چاہیے، علی کے علم پہچاننے کے لیے، ماننے کے لیے بصیرت چاہیے، اندر کی روشنی چاہیے، ذہن رسا چاہیے، عقل رسا چاہیے۔ یہ صرف عقیدت کا مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدت ہندو بھی بتوں سے رکھتے ہیں، آج ہمارے مسلمان ہی صرف اپنے بزرگوں سے، میں ایک اللہ کے مقبول جس نے عمر بھر دین کی خدمت کی اور پورے عالم اسلام میں اپنے علم کی دھاک بٹھائی، اور وہ فرقہ باطلہ جو حضور علیہ السلام کی نبوت کے مقابلے میں اس نے علم اٹھایا، جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں، وہ متنبی قادیان کے مقابلے میں میرا دادا پیر مہر علی شاہ غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں نکلا۔ سمجھ آئی؟ اور اس دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سید اور بڑے بڑے پیر اور مولوی اور محدث اور مفکر اور مفتی بڑے بڑے موجود تھے، لیکن کسی کی جرت نہیں پڑی کہ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیں اور ان کی تعریف کریں۔ اگر تعریف کرنی ہے تو آؤ، 4 لفظ پڑھے ہو علم کے تو پیر مہر علی شاہ کی کتابیں دیکھو، پڑھو۔ اگر استعداد ہے تو میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، تو جس کا دعویٰ ہے آج بھی شیعہ، سنی، دیوبندی، غیر مقلد، پرویزی، کوئی فرقہ بھی ہے، میں اس کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، اگر کسی میں علم ہے، کسی میں یہ دعویٰ ہے کہ میں عالم ہوں، عربی جانتا ہوں، فارسی جانتا ہوں اور میں بڑا علوم عالیہ میں ماہر ہوں، وہ کوڑ لے آئے، یا میں اس کو کہیں بٹھا لیتا ہوں، اپنے دادا کی 1-2 کتابیں سامنے رکھتا ہوں، وہ 1 سطر کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دے۔ 4 آدمی بیٹھیں گے، علماء بیٹھیں گے، میں دیکھوں گا کون کتنے پانی میں ہے۔ صرف سٹیج پر بول لینا، 4 لفظ بول لینا یہ اور بات ہے، علم رکھنا اور بات ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ علم کی دنیا اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے قریب اتنا بڑا آدمی، اب میں چونکہ ان کے گھر کا آدمی اور میں زیادہ تعریف نہیں کرتا،
اتنا آدمی آپ کے سامنے گزرا ہے، آپ کے دور کے قریب کا آدمی گزرا ہے، لیکن کوئی قدر نہیں کر سکا، کیونکہ قدر وہ کرتا ہے جو خود صاحب علم ہو۔ اب دیکھیں نا، یا غریب آدمی امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ لالچی ہوتا ہے، اس کو غرض ہوتی ہے شاید مجھے کچھ دے دے گا، یا امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ دولت اس کے پاس ہے۔ اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ عالم کی کیا قدر کرے گا؟ جو جاہل ہے وہ علم والے کی کیا قدر کرے گا؟ اور جو آج بھی جاہل ہیں وہ علی کے علم کی قدر کیا کریں گے؟ علم علی کی قدر وہ کرتا ہے جو علی ہو، علی سے نسبت ہو، وہ علی ہو یا پھر مہر علی ہو۔ مہر کا معنی ہوتا ہے محبت۔ مہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولے محبت۔ مہر کا معنی دو ہوتے ہیں۔ مہر کا معنی سورج، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ مہر کا معنی سورج، مہر کا معنی محبت۔ دوسرا ہے کہ مہر علی، علی کی محبت، جس کا وجود ہی علی کی محبت ہو۔ میرا دادا مہر علی، اس کا نام کا معنی کیا ہے کہ مہر علی کا کیا مطلب ہے کہ مہر علی وہ شخصیت ہے جس کا پورا وجود علی کی محبت کی تصویر ہے۔ اس لیے حضرت پیر مہر علی شاہ پر یہ فکرہ کسا گیا کہ مہر علی شاہ شیعہ تھے۔ پیر مہر علی شاہ نے تقیہ کیا تھا، پیر مہر علی شاہ شیعہ تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے، مجھ سے پہلے بہت بڑے امام شافعی نے وہ کہہ گئے تھے کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعہ پن ہے تو میں جن و انسان کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شافعی آج سے رافضی ہے، آج سے شیعہ ہے۔ تو علی اور آل زہرا سے محبت کرنا شیعہ پن نہیں ہے، یہ بنیاد ایمان ہے۔ جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ ایمان سے خود کو فارغ سمجھے۔ سمجھ آئی نا؟ محبت آل محمد کی یعنی آل زہرا کی اور آل زہرا کی، یہ علامت ایمان ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، اسی لیے انہیں فرمایا کہ جیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جیا ترست ہے درسن دیجو صدقہ حسن حسین پیا۔ میرے آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، آپ مجھے دیدار کرائیں، صدقہ کس کا؟ حسن حسین پیا۔ اپنے حسن کا صدقہ، اپنے حسین کا صدقہ۔ کیوں کہ بزرگوں سے، گھر والے سے جو صدقہ مانگا جاتا ہے یہ ایک عادت ہے، تو بچوں کا صدقہ مانگا جاتا ہے، بچوں کا صدقہ مانگا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ ایک اپنا مذاق ہے، ذوق ہے، لیکن میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں جس جہاں کا ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، تو میں اس عقیدے کے باوجود کہہ رہا ہوں، میرا اپنا عقیدہ اور ہے، لیکن میں اس اہل سنہ والجماع کے عقیدہ کے سے ذرا ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں۔ آپ ذرا ہٹ کر نہیں کو بول سکتے شاید، بٹ ہٹ کر نہ بولیں، کیونکہ شیعہ مسلک سے آپ ذرا ہٹ کر نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ پر اعتراض کیا جائے گا کہ تم شیعہ مسلک کو چھوڑ گئے۔ تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اہل سنت سے بھی ذرا نکل کر بول رہا ہوں۔ میں نکل کر، وہ آپ نکل کر نہیں بول سکتے، میں بول رہا ہوں۔ پھر دیکھیں دلیری میری ہوئی کہ آپ کی ہوئی؟ ہاں، میں جو بول رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے محبت جو ہے کہ صدقہ مانگا جاتا ہے کس سے؟ گھر والے سے، اس کے بچوں کا۔ آپ بتائیں، میں کوئی تانا نہیں کر رہا، میں ان کے احترام کرتا ہوں، جناب صدیق اکبر کا، جناب فاروق اعظم کا، جناب عمر کا، سب کا میں نیازمند ہوں، سب کی عزتوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دوستوں کا صدقہ نہیں مانگتا۔ بات تو کرے نا، دوست کتنے بھی ہوں، چاہے پاس بیٹھنے والے ابوبکر صدیق ہوں، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، عبداللہ بن مسعود ہو، عبداللہ ابن مبارک ہو، کوئی بھی ہو، محدثین میں ہو، کوئی بھی ہو، نیچے تبع تابعین میں ہو، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن آپ صدقہ مانگیں گے تو بچوں کا مانگیں گے۔
کہ بچوں کا صدقہ. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار تمہارے محلے میں یا تمہارے ساتھ جو ساتھی بیٹھتے ہیں بڑے تمہارے کوڑے دوست ہیں بہت یار ہیں, تمہارے یار غار ہیں, بہت نزدیک ہیں, ان کا مجھے صدقہ دے دو. کبھی کسی سے آپ نے نہ سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا. تو میں اہل سنت سے معذرت کر کے میں کہوں گا کہ ہمیں اتنا حق دیجئے کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے محبت کا جو ہمارا مذاق ہے, جو ذوق ہے, جو اصل بات ہے, ہم کہیں. ہم کیوں پابند ہیں اہل سنت والجماعت کے اس گھسے پٹے پرانے طریقے کی ہم کو کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر بات کریں. میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور میں ایک بہت بڑے سٹیج کا آدمی ہوں, اور ہمارے گولڑا شریف کا جو سٹیج ہے اس کو انشاءاللہ پیر میرے علیہ عشاء کے حوالے سے دنیا جانتی ہے, اور صرف جانتی نہیں مانتی ہے. اور اس لیے مانتی ہے, دولت اور پیسے اور محلات کی وجہ سے نہیں مانتی. میرے دادا نے جو علم کی تھاک بٹھائی ہے اور علی کی وراثت کو اپنایا ہے اور علی کا وارث خود کو ثابت کیا ہے, اس وراثت کی وجہ سے دنیا مانتی ہے ہمیں. دنیا دار تو اور بھی بڑے بڑے پھرتے ہیں, پورا پاکستان بھرا ہوا ہے. دنیا دولت کی وجہ سے نہیں ہے, دولت علم کی وجہ سے. اس لیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا اپنی ایک ربائی میں کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. جناب علی فرماتے ہیں دیکھیے کہ ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہیں, اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں کہ لنا علم وللجہال معلوم. ہمیں اللہ نے علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. جو جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, جو اس قابل نہیں تھے علم کی دولت کو سنبھالنے کے لیے, جو اس کے اہل نہیں تھے, فرمایا ان کو دولت دے دی, پیسہ دے دی, پراپرٹی دے دی, جائیداد دے دی. کیوں؟ لأن المال یفنا عن قریب وأن العلم لیس له زوال. اس لیے کہ مال ان قریب فنا ہو جاتا ہے. رات کو چور پہنچ جائے, غائب, ختم, چوری ہو گیا. اور اگر بینک پر ڈاکہ پڑ جائے, بینک کا دیوالیہ ہوگا, پیسہ ختم. کسی نے چھین لیا, بندے کو قتل کیا, بندہ, پیسہ بھی ختم, بندہ بھی ختم. مال تو فنا ہونے والی چیز ہے, دولت اور پیسہ تو آنی جانی چیز ہے. جناب علی نے فرمایا وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ, علم کو زوال نہیں ہے. انسان جب تک رہے گا اس وقت تک اس کا توتی بولتا رہے گا, اور جب علم کا سرمایہ پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو قیامت تک دنیا اس کی تصانیف پڑھ کر اس کے علم کو زندہ رکھیں گی, اس کے کام کو بھی زندہ رکھیں گی اور اس کے نام کو بھی زندہ رکھیں گی. ٹھیک ہے, تو نام بھی زندہ رہے گا, کام بھی زندہ رہے گا. کیوں؟ تو پھر مقام کس کو حاصل ہوا, دنیا کے مال کو یا علم کو؟ علی کا نام آج تک کیوں زندہ ہے؟ علم کی وجہ سے ہے. میں بڑے معذرت کے ساتھ پھر میں عرض کروں گا کہ مجھے معاذ اللہ کسی کی تنقیص وہ مقصد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے کسی صحابی کو کی تنقیص کروں یا ان کا کوئی مرتبہ کم کروں, ایسی بات نہیں ہے. بہرحال صحابہ میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت دی. اسی طرح اگر رسولوں کو فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو فضیلت دے دی. صحابہ پر کئی لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں. تو اب یہ جو ہے کہ یہ معیار جو ہم نے رکھا ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہتے, ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کون افضل ہے, یہ تو اللہ جانتا ہے کون افضل ہے. اللہ کے ہاں کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ جو اس پر ضد کرتے ہیں, تو ایک شخص نے اسی طرح ضد کی کہ نہیں جناب, پہلا جو ہے وہ اول ہے, وہ افضل ہے, اور جو ترتیب کے مطابق ہے. میں نے کہا پھر رسالت کی ترتیب کو ذرا دیکھو کہ پھر جس کو تم افضل سمجھتے ہو اس کو تو پہلے ہونا چاہیے. کیا رسول اللہ معاذ اللہ آخر میں آ کر معاذ اللہ سب سے کم ہے؟ افضل ہے.
تو پھر یوں تم کہو کہ پھر جو آخر میں خلافت میں آخر میں آیا اس کا پھر مقام خود متعین کرو، وہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اگر منطق ہے تو منطق سے بات کرو. تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کام دیکھ کر، مقام دیکھ کر. سمجھ آئے؟ تو یہ کام ہم جب، اور پھر میں عرض کروں کہ میں بڑا کھلا سا آدمی ہوں، مجھے نہ سنیوں کا ڈر ہے نہ شیعہ حضرات کا ڈر ہے. شیعہ کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت کی بات چاہے نظم میں ہو یا نثر میں ہو بڑے ذوق سے سنتے ہیں. میں سنیوں سے گلہ کرتا ہوں، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار اگر تم نے اتنی یہ بھتی مجلس رکھنی ہے کہ تم کوئی یعنی چوں چرا نہیں کرتے کہ ہم سمجھ رہے نہیں، تو میں نے کہا میں پھر شیعہ مجلس میں جایا کروں گا. پھر یہی بات، ہمیں کم از کم کوئی ذوق چاہیے، محمد اور آل محمد سے محبت کی آواز آنی چاہیے کہ ہم سن کیا رہے ہیں، سنا کیا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تم پر جو اثرات، سنیت آج کل بڑی مخدوش ہو گئی ہے. میں گزارش کروں، یہ بڑا مجمع تھوڑا ہے لیکن تھوڑے کی بات نہیں ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت بڑا میسج ہے اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ دنیا ساری سنے گی. اور جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ بھی سورہ قلم سے پڑھی ہے، اور اس گاؤں میں بول رہا ہوں، اس کا نام ہے نون. اور میں نے جو آیت پڑھی ہے نون والقلم وما یسطرون، نون گاؤں کی نسبت سے میں نے وہ سورت شروع کی ہے جس کا ابتدائی حرف نون ہے. نون والقلم وما یسطرون. میں اس پر بھی 2-4 منٹ بولوں گا، مگر دیکھیے میں ذرا بات کر لوں. تو آج کل کی سنیت جو ہے وہ بھی بڑی مخدوش ہو چکی ہے. ہمارے جو اہل بیت کے جو ماننے والے سنی حضرات تھے، پہلے میں اپنے دادا پردادا کی بات 100 سال 50 سال پہلے کی کر رہا ہوں، اس میں محبت اہل بیت سے وہ سرشار تھے. سمجھ آئی؟ صحابہ کا ادب بھی ہمارے سنا کھپر ہے، ان کا بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جو غالب چیز تھی وہ محبت اہل بیت تھی. ٹھیک ہے؟ لیکن آج جو خارجی اثرات ہم پر پڑے ہیں، مثلا یہ جو نئے فرقے سر اٹھا چکے ہیں، اب ان کا یہ خیال ہے کہ آل محمد کو نیچے کیا جائے اور دوسرے طبقے کو اوپر کیا جائے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ آل محمد سے یہ جو سلوک ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ یزید کے دور سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ وہی آواز تو نہیں جو کوفے میں اٹھائی تھی، جو یزید کے لشکریوں نے اٹھائی تھی، جو عبید اللہ بن زیاد نے اٹھائی. کیا یہ وہی قوم تو نہیں؟ کیا یہ وہی امت تو نہیں آ گئی اس دور میں کہ آج حسین کے نام کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے؟ حسین کے ساتھ جنہوں نے جان دی، اپنی نثار کیا سب کچھ، آج ان کے ساتھ وہی القاب اور وہی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھائے کر کے حسین کی عظمت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بنو امیہ جو تھے یہ آپس میں بھائی تھے، ان کی رشتے تھے. میں رشتوں کا انکار نہیں کرتا، رشتے ہیں، مگر میں اتنا عرض کرتا چلا جاؤں، رشتوں سے جو رشتے تو قائم رہتے ہیں، رشتہ ایمان جو ہے ظاہری رشتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے. اگر یزید کا اگر یزید کا رشتہ کملی والے سے بھی ثابت ہو جائے نا تو یزید کا کردار ایسا ہے کہ وہ کملی والے کے ساتھ منسوب ہونے کے قابل ہی نہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں علی کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا، اہل بیت کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا، میں بڑے سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، اور میں دیوانوں کی طرح نہیں بول رہا کہ میں ایک عقیدہ آپ کو کہوں کہ آپ یہ ٹھونس لیں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. نہیں، اس کا مانو نہ، یہ بات نہیں ہے. علی کو مانو، سمجھ کر مانو. سمجھ کر مانو گے تو پھر بے ایمان نہیں ہو سکتے، علی کا دامن چھوڑ نہیں سکتے. پھر تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ہے کہ کہتے ہیں جناب یہ بھائی تھے، دونوں شہزادے تھے. آج کل کیا کہتے ہیں کہ یزید بھی شہزادہ تھا اور حسین بھی شہزادے ہیں. پمفلٹ دیکھ رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں.
ہے جی ایک منٹ وقت تھوڑا میں ذرا آپ سن لیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یزید کے والد اور ان کے دادا کے جو رشتے رسالت میں آپ سے ہوں گے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. جو ہیں ان کو ہم توڑ تو نہیں سکتے نا, اور جو نہیں ہیں ہم ان کو جوڑ نہیں سکتے. اور لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو رشتے ہیں رشتوں سے کیا تعلق فرق پڑتا ہے. اگر ایمان نہ ہو, محبت نہ ہو, رابطہ نہ ہو تو ظاہری رشتے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. حضرت ابو سعید ابو الخیر ہمارے ایک صوفی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گر با منی ہو در یمنی پیش منی ور بے منی ہو پیش منی در یمنی. اگر میرا تیرے ساتھ تعلق ہے تو تو یمن میں بیٹھا ہوا ہے, تو سمجھ میرے سامنے بیٹھا ہے. اور اگر میرے ساتھ تیرا تعلق نہیں تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو پھر سمجھ کے تو یمن میں بیٹھا ہوا ہے. سمجھے نا؟ تو جو تعلق اگر تیرا ہے تو دور رہ کر بھی تو میرے سامنے ہے. یہ ہے اصل تعلق. ٹھیک ہے, آپ کے بھی دوست ہوں گے, کوئی کبھی ہوتا ہے, کوئی دور ہوتا ہے, کوئی بہت دور رہتا ہے, کبھی کوئی فون نہیں آتا, کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی آنا جانا نہیں, کوئی بندہ تو یار بڑا عرصہ ہو گیا اپنے دوست سے ملا نہیں. لیکن آپ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, کوئی تعارف نہیں, کوئی خط نہیں, کوئی فون نہیں, لیکن آپ مطمئن ہیں کہ جب مجھ پر کوئی وقت آیا, میرے خلاف کوئی آواز اٹھی تو وہ میرا دوست جو 10 سال سے دور بیٹھا ہے, جس نے کبھی فون نہیں کیا, کس نے کبھی کوئی خط نہیں بھیجا, آیا نہیں گیا نہیں, وہ بولے گا اگر دنیا میں کوئی مصیبت آئی تو میرا ساتھ اگر دیا تو وہ شخص ہوگا. یعنی 10 سال گزر گئے, آپ سے ملا نہیں ہے, لیکن آپ کو اس پر اتنا یقین ہے جی, اتنا یقین ہے. تو ہر وقت جو آپ کے پاس رہیں, محلے میں 24 گھنٹے آپ کا سر کھاتے ہوں, السلام علیکم جی, چائے بھی آپ ان کو پلاتے ہوں, روز گھر میں آپ بڑے السلام علیکم جناب خیریت ہے کدھر, بس میں نے کہا ذرا آپ کو مل جاؤں. بندہ آنا لکھ لانت کتنے سرے تے آن چڑھے ہیں. منافقہ پرلے درجے نے ابوتھی کڈی چاہ کے آ رہے ہوتے, پرلے درجے نہ منافق جھوٹا کذاب, قدم قدم تے بکواس میرے خلاف کرنا ہے, میرے سامنے آن کے ماں منافقانہ سلام کرنا ہے. اس دوستی پر لعنت بھیجتا ہوں میں, اور مجھے تو وہ 10 سال کا پچھڑا ہوا تو ساتھی ہے, آج تک میں اس کی یاد میں آنسو روتا ہوں, خون کے آنسو روتا ہوں. سمجھ آئی نا؟ تو یہ آپ دیکھ لیں, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رشتے ہیں اگر وہ محبت اور آپ کا تعلق نہیں ہے تو نہ دوستی کام کی ہے اور نہ رشتہ کام کا ہے, نہ خون کام کا ہے نہ دوستی کام کی ہے. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ میں جو حقائق بیان کر رہا ہوں اس میں مجھے آپ کھلی اجازت دیں میں جس طرح بول رہا ہوں, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم حضور کے صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ, اور میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے آپ کے مفکر, میں بڑا ان کا احترام بھی کرتا ہوں, لیکن کچھ معذرت کے ساتھ ایک میں جملہ یہ بھی کہتا چلوں, یہ سنیوں کی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے جو حقائق خود پڑھے ہیں, میں اللہ کے فضل سے, میرے پاس اگر اتنے پیسے نہیں اللہ نے دیے ہوئے ہیں مجھے, لیکن اس سے زیادہ 2-4 لفظ علم کے دیے, پیسوں سے زیادہ مجھے علم دیا ہے, تو میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ اس کی عطا ہے. میں نے بڑا مطالعہ کیا, میں نے اپنی عمر سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا, میری عمر کم ہے, میری کتاب کا مطالعہ بہت زیادہ ہے. تو میں اس پر عرض کروں کہ اگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کوئی زیادتی ہوتی, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نیلی چھت والے خالق اور آسمان کے اور زمین کے خالق کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے زیادتی کی ہوتی فاطمہ تو زہرا یا آل محمد سے, تو آج میں سنیت کو چھوڑ دیتا, اور میں آپ کے مسلک میں آ جاتا. انہوں نے, میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں یعنی صدیق اکبر کا جو احترام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا اور جو ان کی اولاد کے ساتھ, اور جو وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے, وہ کسی موقع پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل بات کیا تھی. یہ غلط فہمی ہمارے علماء, آپ کے علماء
تاریخ مختلف روایات سے اٹی پڑی ہے، بھری پڑی ہے، اس میں مختلف قسم کی روایتیں گھسی ہوئی ہیں، اس میں ان لوگوں کے دل جو دور کیے ہیں امت کے صحابہ سے، وہ اس لیے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو سیدہ زہرا اور جناب علی المرتضیٰ اور اس کی اولاد کا غلام نہ ہو۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، فاروق اعظم نے، یہ وہی فاروق اعظم ہے جنہوں نے کہا تھا کہ حسن نے، جناب حسین نے کہا تھا کہ تو اتر میرے نانا کے ممبر سے، تو غلام کا بیٹا ہو کر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ حسن ذرا لکھوا دو، یہ لکھ کر فکرہ دو کہ یہ جو فاروق ہے یہ آپ کے نانا کا غلام ہے، یہ آپ کے گھر کا غلام ہے۔ اگر فاروق اعظم کے دل میں یہ عزت نہ ہوتی تو یہ اتنا بڑا جلیل القدر امیر المومنین، جس کے ایک نظر سے، جنبش ابرو سے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کانپتی تھی، اور جو اینٹ کا تکیہ رکھ کر لیٹتا تھا تو بڑے بڑے چبابرہ اور کاسرہ کے دل کانپ جاتے تھے۔ وہ عرض کر رہا ہے کہ حسین، حسن، تم دونوں بھائی لکھ دو، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں۔ لکھ کر دیا، لکھوایا فاروق اعظم نے، اور فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھنا، کوئی عمل نہیں ہے، کہوں گا کہ یہ آپ کے نواسوں نے لکھ کر دیا ہے کہ میں زہرا کے گھر کا غلام ہوں۔ فاروق اعظم کو کوئی خوشامد نہیں تھی۔ آج کا کوئی بندہ خوشامد کر سکتا ہے اہل بیت کی پیسے یعنی بٹورنے کے لیے، لفافہ بند لینے کے کسی شیعہ سے کہ وہ ہمیں پیسے دے دیں گے کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کریں گے، یا کسی ولی کی پیر میر علی شاہ صاحب کی ولایت بیان کریں گے تو گولڈ شریف کے صاحبزادے کو ہمیں پیسے دے دیں گے۔ یہ لالچ کسی مولوی کی ہوگی، لیکن فاروق اعظم کو کیا لالچ تھی؟ وہ تو بادشاہ وقت تھا، اور بیٹا علی کا کہہ رہا ہے کہ اتر ممبر سے۔ کسی کی مجال ہے فاروق اعظم سے یوں کہے؟ اگر احترام نہیں تھا تو فاروق اعظم کو کس نے خاموش کرایا؟ زہرا کی محبت نے، زہرا کے اور زہرا کے مقام نے، ان کے ادب نے خاموش کرایا کہ ان کے نانا، یہ وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ وہ نواسا ہے کہ جب محمد عربی ممبر پر بول رہے ہو تو جبریل بھی خاموش ہو کر سنتا تھا۔ ملأ الاعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی سر بگریبہ ہو کر اور ہمتن گوش ہو کر حضور کا خطاب سنتے تھے۔ اس وقت کوئی یہ وہی مقام ہے کہ جب حضور دے رہے تھے خطبہ دے رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، تو فاروق اعظم کا وہ مقام تھا، وہ ہیبت تھی، وہ دبدبہ تھا، وہ روب و جلال تھا کہ صحابہ جگہ دیتے تھے از خود ڈر کر کہ یہ سخت آدمی ہے، کہیں کسی کو خفا ہی نہ ہو، مارے ہی نہیں۔ تو حضور ممبر پر تشریف فرماتے، جمعہ کا دن تھا، فاروق اعظم کو دیر لگ گئی، دیر ہو گئی، تو آپ جب تشریف لائے تو دروازے پر ہی آپ ہے، تو حضور خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، میں آپ کو مقام خطاب نبوت سنا رہا ہوں۔ تو حضور جب مخاطب ہو تو اس کا مقام کیا؟ تو آپ خطاب کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ فاروق کی ہیبت بڑی ہے، اب یہ یہاں تک پہنچے گا تو میرا جو پیغام ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس میں سماعت میں لوگ ادھر لگ جائیں گے تو میرا پیغام منتشر ہو جائے گا، یعنی اس میں خلل پڑ جائے گا۔ تو حضرت حضور نے اشارہ فرما کے فرمایا، یا عمر مکانک، اے عمر اپنی جگہ بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ ادھر۔ حضرت عمر دبک کر وہاں جوتوں میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم جس کی اکثر گفتگو کا حصہ جب بولتا تھا تو اللہ فرماتا تھا کہ الوحی الحق ینطق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اور جو یہ پردہ آپ کو پتہ ہے، سب سے پہلے پردہ حضرت عمر نے منع کیا حضور کی ازواج مطہرات کو کہ تم پہلے بے پردہ ہو کر باہر نہ آیا کرو۔ آیت اتر آئی کہ جو عمر کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ 20 مسائل ہیں، پوچھئے شیعہ علماء سے، سنیوں سے پوچھیں، وہابیوں سے پوچھیں، تمام متفق ہیں، کتابیں جھوٹ نہیں بولتی۔ فاروق اعظم پر تائید، لیکن رسالت میں آپ کے خطاب کا یہ مقام کہ جب آپ بول رہے ہوں تو فرمایا بیٹھ جا، جوتوں میں بیٹھ گیا۔ ایک یہ مقام ہے، دیکھیں اب میں حسن اور حسین کا مرتبہ اور فاروق کے مرتبے میں فرق میں پیش کرتا ہوں۔
کہ اہل بیت کا کیا مرتبہ ہے اور صحابہ کا کیا مرتبہ ہے، کہ وہ جو جوتے میں بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جا جوتے میں، فاروق اعظم جیسا جلیل القدر بیٹھ گیا جوتے میں۔ اور یہ حسن حسین 4-5 سال کے بچے جب اپنے گھر سے نکلتے، پتہ چلتا کہ نانا ممبر پر بیٹھ گئے ہیں، تو گھر سے چلتے چھوٹے چھوٹے ننھی منی وہ قمیصیں پہنے ہوئے ہیں اور بڑے معصوم سے اور خوبصورت چہرے، سفید رنگ، وہ کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے، آپ ذرا حرم شریف میں وہ ذرا منظر تصویر کھینچے نا ذہن میں، رات کو لیٹیں بستر پر لیٹیں تو یہ تصور کریں کہ حسنین کریمین کا 4-5 سال کا بچپن کا دور ہے اور گھر سے چلتے ہیں، فاطمہ الزہرا انہیں نہلا دھلا کر بچوں کو پیار کر کے نانا کی طرف بھیجتی ہیں کہ نانا ممبر پر بیٹھ گئے ہیں، تم جاؤ۔ یہ ذرا منظر کھینچو، رات کو سوچو ذرا بیٹھ کر، مزہ تو آئے نا ہے جی، بڑی میٹھی نیند آئے گی اور لطف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سچی محبت ہے حسین سے، حسن سے، تو رات کو شاید زیارت بھی ہو جائے۔ تو دوڑتے ہوئے آتے تھے، دوڑتے ہوئے۔ حسن کہتا تھا میں پہنچوں نانا کی آغوش میں پہلے، حسین سے پہلے۔ حسین کہتا تھا حسن سے پہلے میں پہنچوں۔ اس کا ایک لطیف سا نقطہ ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیوں دوڑتے تھے، میں نے کہا ایک تو بچپن ہے، بچے ہیں، بچوں کو نانا سے محبت ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ میں پہنچوں۔ اور میں نے کہا پھر کمبخت تو اب پوچھتا ہے، وہ ذرا دوسرے عقیدے کا تھا۔ اس نے کہا کہ اتنے بچے بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں بڑے اس طرح ہیں، تو یہ دوڑ دوڑ کے کیوں وہ پہنچتے تھے آپ کی آغوش میں؟ میں نے کہا بے وقوف، یہ ایک تو نانا کی آغوش تھی، پھر محمد جیسے نانا کی آغوش، یہ تو حسین جیسے اور حسن جیسے ابتدائی بچہ شعور رکھنے والوں کو بھی پتا تھا کہ اے حسن، حسین کہتا تھا اے حسن جلدی کر، تو پہنچ پہلے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے موت نہ آ جائے، شاید نانا کی آغوش کا شرف سے محروم نہ ہو جائے، پہنچو پہلے۔ وہ کہتا تھا تو پہنچ۔ یہ تو مقام آغوش محمد تھا، پھر نانا جیسی محمد جیسے نانا کی آغوش۔ میں نے کہا کمبختو، تم بوڑھے ہو گئے، تمہیں مقام مصطفیٰ اور مقام آغوش مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلا، اور وہ حسین کا مقام دیکھو کہ ان بچوں کو پتہ تھا کہ ہمارے نانا کی آغوش کا کیا مقام ہے۔ سمجھ آئی؟ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جب حسن حسین بھاگتے تھے نانا کی طرف تو حضور خطبہ چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کہا نا جبریل جس کی گفتگو سنتا تھا، تمام ارواح کائنات جس کی خطاب پر ہمتن گوش ہوتی تھی، تو جب حسن حسین دوڑتے تھے ان کی آغوش کی طرف تو اس ڈر سے کہ یہ بچے کہیں گر نہ جائیں، تو حضور خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر 4 سیڑھیاں اتر کر نیچے آپ بھاگ کر، وہ جہاں پنکھا رکھا ہوا ہے اتنا آپ بھاگ کر جا کر دونوں کو اٹھا کر اتنی دیر خاموشی ہو جاتی تھی۔ حدیثیں پڑھے آپ ہے جی، اور مقام دیکھیں کہ فاروق اعظم کو اس اپنے خطبے میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے جوتوں میں بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ ادھر، کہ محمد کا کلام کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عام خطیب نہیں بول رہا، یہ ممبر خطیب کائنات بول رہا۔ میرے لمحات اتنے فالتو نہیں ہیں، میں آخری نبی ہوں، محمد ہوں، تاجدار اولین والآخرین ہوں، اس لیے خاموش نہ کوئی اولو العزم صحابہ میں سے کوئی آ سکتا ہے، صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، وقت پر آؤ، اگر نہیں تو وہاں جوتوں میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن یہ بچے عجیب ہیں، یہ بچے عجیب ہیں، وہی نانا ہے، وہی خطیب ہے، وہی مرتبہ ہے، وہی مقام ہے، وہی نبوت ہے، وہی شان بلاغت ہے، وہی خطابت ہے، مگر یہ بچے دوڑ کر آتے ہیں تو یہ خطبہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ممبر سے اتر کر نیچے بھاگا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، پھر آغوش میں بٹھا کر ان کو چوما جاتا ہے۔ پتہ چلا صحابہ کا مقام اور اہل بیت کا مقام۔ اہل بیت کو اپنی آغوش میں بٹھا کر چوما، فاروق اعظم کو کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، آگے نہ آنا، میرے خطاب میں خلل نہ ڈالنا۔
یہ بچوں کو کیوں نہیں کہا؟ صحابی بیٹھے تھے کئی کہتے بھائی بچوں کو پکڑ لو اور اس کو پیچھے کر لو، جب میں گفتگو ختم کروں تو پھر ان کو آگے لانا. یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا؟ ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اور اکثر اور پھر یہ تو نماز تو نہیں ہے نا، ممبر خطاب ہے، اور پھر نماز میں گئے اللہ کے سامنے جس کے متعلق اقرار ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ اللہ اکبر، یعنی ہاتھ باندھ لیے تو اب باہر کی ہر چیز حرام ہو گئی. اب التفات خاص ہے اپنے مالک کی طرف، اس کی طرف. دنیا کو چھوڑ کر بندہ عہد کرتا ہے کہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میرے ماں باپ، میری قربانیاں سب تیرے لیے ہیں. اب میں تیرے دائرہ کرم میں آ گیا ہوں. اب میرا اپنا ہے، نہ کوئی بیگانہ ہے، نہ کوئی خیش ہے، نہ قبیلہ ہے. تیری ذات ہے، تو ہے، تیرا جلوہ ہے، میری آنکھیں ہیں. میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے. میں ساجد ہوں، تو مسجود ہے. یہ مقام ہوتا ہے عبادت. خطبہ عبادت نہیں ہوتی اس مقام کی جس طرح نماز ہوتی ہے. نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. نماز میں بھائی حد ہو گئی کہ یہی بچے یا ان دونوں میں سے ایک، یا بڑا بچہ یا نواسا، بڑا نواسا یا چھوٹا نواسا. پھر نانا محبت کرتے تھے بہت. اور پھر جو ساری کائنات کا محبوب نانا ہو، جو ساری کائنات کا محبوب ہو، وہ ان بچوں کا محبوب کیوں نہ ہو؟ جو اللہ کا بھی محبوب ہو، جو مخلوق کا بھی محبوب ہو، تو ان کا محبوب کیوں نہ ہو؟ یہی بچے پھر ان دونوں میں سے یا دونوں یا ایک کندھے پہ چڑھ گئے. سجدہ ہے، نانا سجدے میں ہے، اوپر جناب کبھی زلف پکڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھینچ رہے ہیں. اور پڑھے حدیثیں. میں ان لوگوں سے کہوں گا جو منکر اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے وہ خلل اور عیب تلاش کرتے ہیں، آئیے آپ منکر حدیث نہیں ہیں، آپ بھی حدیثیں پڑھتے ہیں. میں حدیثوں کا حوالہ دوں گا، آپ پڑھیں. اور اگر آپ کو پڑھتے ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے، پھر آپ بے ایمانی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ گستاخی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی حسن نہیں ہے؟ کیا یہ وہی حسین نہیں ہے جو زلف رسول کو کھیلتا ہے؟ کیا یہ وہی حسن نہیں ہے، وہ حسین نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو حضور گھوڑا بنے ہوئے تھے، رف پر بیٹھنے والا، براق کی پشت پر بیٹھنے والا، رسولوں کی امامت کرانے والا، شب اسراء کا دولہا، عرش کی سیر کرنے والا، لی معلّہ وقت ان کا قائل، جس کے سر ماتھے پر شفاعت کا تاج ہوگا، جس کا قیامت کے دن پورے میدان حشر پر راج ہوگا. جی یہ وہی شخصیت سواری بنی ہوئی ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر فاروق اعظم کے دل میں حسن حسین کی یا اس گھر کا بغض ہوتا تو یہ حدیث کی روایت کیوں کرتے؟ سنیے آپ بھی. حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایک دفعہ گیا تو حضور گھوڑا بنے ہوئے تھے. میں کانپ گیا لرز گیا کہ حضور گھوڑے بنے ہوئے، اور جناب حسین بیٹھے ہوئے، ایک دائیں طرف کی زلف جو ہے وہ کھینچتے ہیں تو حضور جو ہے ادھر مڑ جاتے ہیں، اور بائیں طرف کی زلف کھینچتے ہیں تو حضور ادھر مڑ جاتے ہیں. جس طرح نہیں لگام کھینچتے تو حسین لگام کھینچ رہے ہیں تو حضور سرکار ادھر مڑ رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں کانپ گیا. میں نے کہا حسین کو میں نے مخاطب کر کے کہا نیمل مرکب یا غلام اوے نڈیا بہو سونا کوڑا لبے. پنجابی جیسا میں نے اوے نڈیا بہو سونا کوڑا لبے. حضور نے وہیں سے التفات فرمائی اور میری طرف دیکھا. حضور فرمانے لگے کہ نیمل راکب یا عمر، اگر کوڑا چنگا تو سوار بھی تک سوار کیسا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو میں نے عرض کیا تھا ایک شعر میں حسین زبدہ نسل رسول ابن رسول، حسین زبدہ
نسل رسول ابن رسول، علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول۔ اگر تو دوش رسالت پہ کھیلنا چاہے تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول۔ تو حضور اگر تو رسولوں کے کندھے پر بھی بیٹھ کر کھیلنا چاہے ہے حسین، تیرا مقام تو وہ ہے کہ رسول بھی اپنے سجدے کو لمبا کر دے تاکہ حسین کو تکلیف نہ ہو کہ نیچے نہ گر جائے۔ لیکن آپ پڑھے حدیثیں کہ حضور اس اندیشے سے نہیں اٹھتے تھے کہ حسین نیچے نہ گر جائے۔ ہائے مجھے وہ لمحات یاد آ رہے ہیں کربلا کے، جب یہی سوار دوش رسول ذوالجناح کی پشت سے لڑکھڑا کر گرنے کو آمادہ ہوا تو پوچھئے، میں آواز دیتا ہوں نانا جان آج آپ کہاں ہیں؟ یہ وہی حسین ہے جس کو آپ کل اپنے کندھے سے بھی گرنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ذوالجناح کی پشت سے گر رہا ہے، اور اس کا بھائی عباس اس منزل پر آ چکا ہے کہ سکینہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے الاتش یا امی، اے میرے چچا پیاس سے مر رہی ہوں، کوئی پیالہ کوئی پانی بیٹی، ابھی پانی لاتا ہوں۔ تو عباس گئے نارے فرات پر، بازو کٹے مشکیزہ گر گیا تو بیٹی دیکھ رہی ہے، بھتیجی دیکھ رہی ہے، سکینہ اپنے چچا کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ ہائے اہل بیت کے ساتھ جو مظالم ہوئے، او اہل بیت کی غم پر ہنسنے والوں کم بختوں، تمہارے گھر کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کے اگر سر سے ردا چھین لی جاتی، چادر چھین لی جاتی، تمہاری بیٹیوں کے سروں سے، تمہاری بھتیجیوں کی سروں سے اگر دربار مشک میں گزرتے ہوئے اگر چادریں نوچ لی جاتی، اگر تمہاری بچیوں کے معصوم کانوں سے بالیاں نوچ لی جاتی، تو میں بتاتا کہ غم حسین کیا ہے، کربلا کا غم کیا ہے، اہل بیت کا غم کیا ہے، مگر افسوس تمہارے سینے میں دل نہیں، تم پتھر کا دل رکھتے ہو، انسان کا دل نہیں رکھتے، تم تو اپنے بچوں پر، اپنے غم پر رونے والے نہیں ہو۔ اے حسین پر تو وہ روتا ہے جس کا حسین سے ظاہری کوئی رشتہ نہیں ہے، حسین کے کردار پر روتا ہے، حسین کے ظلم پر روتا ہے، حسین کی مظلومیت پر روتا ہے، حسین کی خاموشی کربلا پر روتا ہے، حسن کے سکوت پر روتا ہے۔ تمہیں عرض کرا کہ وہاں کیا ہوا، عباس کے بازو کٹ گئے تو دیکھا کہ خیمے میں در خیام پر کھڑی ہے سکینہ، دیکھ رہی ہے چاچے کا رستہ، عباس گر پڑے۔ اب دیکھیے میر انیس اس مقام کو کیا بیان کرتے ہیں، اس مقام کو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ عباس کے بازو کٹ گئے خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سکینہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے چاچا پانی لانے کو گیا ہے جی۔ تو میر انیس لکھنوی کا ہائے کیا اس منظر کا کھینچا، ہاں گھوڑے سے گرا خاک پہ سکائے سکینہ، گھوڑے سے گرا خاک پہ سکائے سکینہ، پانی پلانے والا سکینہ کا سقا، گھوڑے سے گر پڑا عباس ہے،
جب پھیرا نا تو بازو کٹ گیا تھا، بھتیجی دیکھ رہی تھی، تو کیا کہا منہ رکھ کے، ہاں مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ، مشکیزے پہ منہ رکھ کے کہا ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، یہ عباس تجھ تک مشکے اب نہیں پہنچا سکتا، میرے بازو کٹ چکے ہیں۔ کربلا کا منظر سننے کا یارہ ہے، حوصلہ ہے، دل والوں، حسین کی محبت رکھنے والوں، اہل بیت کا درد رکھنے والوں، میں ان کمبخت ملاؤں کو مخاطب نہیں کر رہا جن کے سینے میں دل دھڑکتا نہیں ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، وہ یزیدی ٹولے کے افراد ہیں، حسین کو ماننے والے نہیں ہیں، میں حسین کے خاندان کا فرد بھی ہوں، غلام بھی ہوں، آپ غلام ہیں، اور اسی غلامی کے حوالے سے میں یہاں آیا ہوں۔ حضرات، یہ وہ حسین ہے جسے محمد مصطفیٰ اپنے کاندھے سجدے کو اس لیے لمبا کریں کہ حسین کہیں میرے کندھے سے گر نہ جائے۔ ہائے، جب وہ جناح کی پشت سے گرا تو محمد کے دل سے پوچھئے کہ زہرا اور محمد کے دل پر کیا گزر رہی ہو؟ حضرات، مغرب کا نماز کا ٹائم قریب ہے، مجھے افسوس ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کسی ایسے موقع پر اگر آپ میرے پاس وقت ہوا اور آپ نے یاد کیا تو انشاءاللہ بھرپور کوئی محفل ہوگی تو وہاں میں آپ کو ذکر اہل بیت سناؤں گا۔ اور یہ تشنا ہے، ابھی یہ ذکر تشنا ہے، میں نے تبرکاً حضرات کے اسماء گرامی لے کر اپنی زبان کو اور آپ کی اس محفل کو متبرک کرنا چاہا تو میں نے ذکر کر دیا، ورنہ یہ وہ پاک گھرانہ ہے کہ جتنا بھی قیامت تک ان کا ذکر کرتے جائیں تو دل منور ہوتا جاتا ہے، دل کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے۔ یہی تو حسین سے محبت کا مقام ہے، حسن سے محبت کا مقام ہے، فاطمہ الزہرا سے سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ محمد کے جگر سے دشمنی کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولیے، نہیں رہ سکتا۔ جس کو محمد اپنا جگر کہے اس کے ساتھ جو دشمنی کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ میں عرض کروں کہ میں نے جو آیت پڑھی، نون والقلم وما یسطرون، نون کی ساخ پہلی کے چاند کی طرح، قرآن میں لکھا ہوا دیکھ لے، نون پہلی کا چاند۔ اور دیکھیں ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا، میں نے عرض کی نا کہ آپ صرف عقیدے پر اپنے ذہن سے عقیدت کے ساتھ نہ بولا کریں، دلیل کے ساتھ، دلیل بھی وہ بھونڈی سی دلیل نہ ہو جس کو ایک عام سا آدمی بھی توڑ دے، دلیل وہ ہونی چاہیے جس کو ساری دنیا زور صرف کرے اور دلیل نہ ٹوٹ سکے۔ سمجھ آئی؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی، میں ذرا مختصر سمیٹتا ہوں کیونکہ آیت پڑھی تھی اس پر بھی 1-2 منٹ بول دوں۔ تو اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، موریات قدحا یعنی وہ جہاد کے گھوڑے جس کے جو پاؤں ہے ان کے پاؤں جب لگتے ہیں پتھروں پر تو ان کی جو چنگاریاں نکلتی ہیں نالوں سے ان کے جو جہاد کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے گھوڑوں کے نالوں کی قسم اٹھائی اللہ نے۔ فالموریات قدحا، قرآن اٹھا لے، ترجمہ دیکھ لے۔ الوی صاحب آگے وہ بیٹھے ذرا، ہاں تو ماشاءاللہ، تو سرکار کے تو جہاد کے گھوڑوں کے جو جوتے ہیں یعنی ان کے نال ہیں ان سے جو آگ نکلتی ہے، موریات قدحن، ان کی قسم اٹھائی ہے۔ ڈنگر کوڑا کے وے جہاد نہ کوڑا ڈنگر ہے، بولو تو صحیح، ڈنگر ہے نا، اور ڈنگر نے پیر نہیں قسم چاہیے،
تو یہ اعتراض کس وقت ہوا؟ جب میں نے نون کی تشریح کی. میں نے کہا نون سے یہ بھی مراد ہے، یہ تو حروف مقطعات میں سے اللہ بہتر جانتا ہے یا رسول، لیکن میں کہتا ہوں کہ کملی والے کے ناخن پاک کی قسم اٹھائی جاتا ہے. ناخن پاک کی ساخت نون کی طرح ہوتی ہے. کیا لگے یہ شرک کہہ دیا؟ تو میں نے کہا اللہ ڈبرانے پیرانی قسمہ چانا پہ والبوریات قدحن، تے رسول اللہ نے ناخن پا معاذ اللہ تو ڈگرانے پیران تو کاٹ سمجھنا. ناخن پا احمد رضا فرادل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اپنا دل بھی شیدائی ہے محمد مصطفیٰ کے ناخن پاکا. اگر تراشا جائے نا صحیح ناخن تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی کا چاند کاٹا ہوا ہے جی. تو اس نے کہا اس درجہ بھی تو خود پہ نہ اے چرخے پھول، اے بڑے آسمان پہلی نہ چند کٹ کے اینا نخرہ نہ کر کہ بڑی میں بریک جی شاہ ہوتے آدھی ہے. اے آجا مدینہ دے میں چھکا ہمنا دا چند بھی لیٹا ہے جس سے پیر دے ناخن بھی اسی طرح تیرے آگے. تو میں نے کہا فالموریات قدحن میں ہے جی جہاد کے گھوڑوں کی سن کی قسم اللہ اٹھا سکتا ہے تو کملی والے کے ناخن پاک کی قسم نہیں اٹھا سکتا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون. اے محمد تجھ پر اللہ کا اتنا فضل ہے کہ تو اللہ کے فضل کی وجہ سے پاگل نہیں ہے. مکے والے خود پاگل ہیں جب تجھے پاگل کہتے ہیں، وہ پاگل کہتے تھے نا. اللہ نے فرمایا تیرے پر میں نے اتمام نعمت کیا ہے، تو پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. وما انت ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. تیرے لیے بے پناہ اجر ہے جس کا کوئی اڈا بنا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تجھے میں نے اخلاق عظیم کی بلندی عظمتوں پر بلندیوں پر پہنچایا ہوا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آخری جملے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے میرے محمد تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے جو تجھے پاگل کہتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں گے تو بھی دیکھ لا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم دونوں میں سے پاگل کون ہے؟ میں ان کو دکھا دوں گا، مکے والوں کو دکھاؤں گا. ارے ان کس کو پاگل کہتے ہو جو کل ساری مخلوق کو اپنا دیوانہ بنا دے گا؟ تو نون والوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے باتیں کی. اور میں نے کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کی بلکہ میں نے فرقوں سے اوپر ہو کر آپ کے سامنے حق پہنچایا. اور میں نہ سنی بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں نہ شیعہ بن کر آیا ہوں، ایک مسلمان اور ایک تاریخ کا قاری بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں. آپ اگر اہل بیت کی محبت اور عزت کے سلسلے میں سوچتے ہیں تو خدا را صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی عزت کا بھی خیال کریں. وہ آپ کی مائیں ہیں اور صحابہ کرام جو ہیں مختوم صحابہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم جن کی شان ابھی میں نے بتائی کہ وہ اہل بیت کے غلام ہیں. اگر آپ کے علماء بھی ان کے سلسلے میں کوئی غلط روایت بیان کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، میں ان سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میں ان کی نمائندگی نہیں کر رہا، میرا حق بنتا ہے کہ ان کا جو آل زہرا اور زہرا سے جو دروازے سے تعلق تھا صحابہ کبار کا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو. کل ایسا نہ ہو کہ فاطمہ الزہرا آپ کو پکڑ لیں اور کہیں کہ صدیق اکبر میرے حق میں اچھا تھا، فاروق اچھا تھا، عبداللہ ابن مسعود اچھا تھا، عبداللہ ابن عمر اچھا تھا، طلحہ اچھا تھا، ابو ہریرہ اچھا تھا، خباب اچھا تھا، یاسر اچھا تھا، عمار اچھا تھا. تم اس کو کیوں گالیاں نکالتے رہے؟ تم اس کو برا بھلا کیوں کہتے رہے؟ میں آج اس کی ضمانت کرتی ہوں، کل آپ کیا کریں گے؟ سوچیں، غور کریں. یہ بڑا مقام کا، یہ بڑا حب اہل بیت کا. اور میں اور ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو
صحابہ کے عظمت اور محبت کی آڑ میں اہل بیت کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ دنیا کے حصول اور تخت کے حصول کے لیے حسین کربلا میں گیا. لخ لعنت آئی تم پر، شرم آنی چاہیے تم پر، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ حسین اس لیے گیا، اس کے تو جوتوں میں باتا ہوتا جو تخت تھا. حسین مکے میں بیٹھتا، اپنے دندانہ کی گدی پر بیٹھ دیتا، گدی نشین ہو جاتا. آج کل تو جن کا حق نہیں بھی بنتا وہ بھی گدیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جو گدی جن کو دور کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ تم اس کے قابل نہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو حسین تو گدی پر بیٹھنے کے قابل تھا، حسین گدی پر بیٹھنے کے قابل تھا. اور مجھے ایک بہت بڑے دشمن اہل بیت نے اعتراض کیا جناب کہ کون سی، میں نے کہا بھائی صحابہ کبار کی بات نہ کرو، فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر اور ان لوگوں کی بات نہ کرو، یہ بڑے، اور البتہ بعض لوگوں کی بات میں کرتا ہوں، نام میں نہیں لیتا، صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ تم ایک بتاؤ کہ وہ تعریف کرنے لگا. میں نے کہا تعریف کا ایک جملے کا جواب دو، تم بتاؤ کہ حسین کے مقابلے میں یزید بہتر ہے یا یزید کے مقابلے میں حسین بہتر ہے. تو میں نے کہا کلمہ پڑھ کر بتاؤ، حسین خلافت کا مستحق ہے یا یزید؟ کہنے لگا حسین. تو میں نے کہا حسین کی موجودگی میں یزید کی بیعت کیوں لی گئی؟ کیوں یزید کو فوقیت دی گئی؟ کیوں کنبہ پروری کی گئی؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا یہی غلطی ہے، یہی غلطی ہے. حسین جیسے پاک باز انسان کو چھوڑ کر ایک شرابی اور بدکار انسان کو جانشین بنایا گیا اور اس تخت کا والی بنایا گیا. تو یہ حق سلبی نہیں ہے؟ چاہیے تو تھا کہ کہتے کہ نہیں حسین موجود ہے، حسین کی موجودگی میں اور کوئی اس کا اہل نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے، تو میں نے کہا یہی بات ہے، یہی چیز دور لے جاتی ہے انسان کو. اور بہت سی غلطیاں ہیں جو ہمارے اکابر سے بھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی غلطیاں معاف کرے. لیکن ہمارا طریقہ بہتر یہی ہے کہ ہم گالی گلوچ نہ کریں. لیکن اگر بعض لوگوں کی تعریفیں نہیں ہم سے کی جاتی تو ٹھیک ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن گالی گلوچ سے بھی سب کف لسان کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا حسین کا یہ طریقہ نہیں تھا. ابھی مجھ سے پہلے جو صاحب خطاب کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یعنی جناب علی پر جو سب و شتم کیا گیا کتنا عرصہ تک، یہ بات ٹھیک ہے، سب و شتم جاری رہا. لیکن مطلب ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ سلسلہ بند کیا اپنے دور میں آ کر. تو سب و شتم کرنا، اشارے سے بات کر دینا اور بات ہے. اشارے کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کھلے لفظوں کی بنسبت اشارے کا اثر زیادہ ہوتا ہے. مگر اشارے کی کوئی زبان سمجھے تو میں نے جو باتیں کر دی ہیں وہ اشارے میں گئی ہیں. ہر ذہین آدمی وہاں پہنچ گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں، سمجھ آئی؟ لیکن اپنی زبان کو گندا کرنا یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے اور ہمارے آقا اہل بیت اور سربراہ اہل بیت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. لہذا اس سلسلے میں ہمارے ذاکرین حضرات جو ہیں وہ بھی احتیاط کیا کریں. صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں جہاں وہ فضائل بولتے ہیں وہاں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان بھی بیان گئے. اگر ان کے پاس مواد نہیں ہے تو یہ فقیر ان کو فراہم کر کے دے گا. اور مستند یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی، مستند جس کو شیعہ عالم بھی رد نہیں کرے گا وہ فضیلت میں ان کی بیان کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو. اللہ تعالی ہماری یہ محبت آپس میں قائم رہے. ہاتھ اٹھائیں.